معزز علماء کرام اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں قرآن کریم کی آیت جو پڑھی گئی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اس میں اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، کوئی بھی قوم، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی تنظیم سیاسی ہو یا سماجی، مذہبی ہو یا معاشرتی، اسی وقت کامیاب اور کامران ہوتی ہے جبکہ اس کے اندر کسی نہ کسی درجے میں اتحاد و اتفاق ہو، کیونکہ اتحاد ایک ایسی قوت ہے، ایک ایسی طاقت ہے جو بڑی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اور اس وقت میں میرا عزیزان گرامی، ضرورت ہے مسلمانوں کو ایک ہونے کی، ضرورت ہے آپس میں ایک رہنے کی، ضرورت ہے مسلمانوں کو آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی۔ کیوں؟ جب ظلم ہوتا ہے طرح طرح، آج آپ حضرات دیکھ رہے ہوں گے، کہیں مسلمان کے نام پر اس کی پٹائی کی جاتی ہے، تو کہیں اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، تو کہیں کسی کی داڑھی کاٹنے کا کام کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کو تکلیف نہیں ہوتی، احساس تک نہیں ہوتا، احتجاج نہیں ہوتا۔ یہ ہماری میری اور آپ کی کمزوری ہے۔ کیوں کہ ہمارے اندر اتحاد نہیں رہا، اتفاق نہیں رہا۔ جب ہماری ایک آواز ہوگی اور ایک مل کر آواز اٹھائیں گے تو اس آواز کی طاقت بنے گی۔ ایک بادشاہ نے مرتے وقت اپنے سارے بیٹوں کو بلایا اور باریک باریک لکڑیوں کو ایک مقدار رسی میں باندھ کر اپنے ہر بچے کو توڑنے کے لیے دی کہ اس کو توڑو۔ کوئی اسے توڑ نہیں سکا۔ پھر الگ الگ کر کے دیا تو ایک ایک نے اس کو توڑ دیا۔ تو اس بادشاہ نے کہا تھا، اے میرے بیٹو، دیکھ لینا کہ اگر تم اکٹھے رہو گے، ایک ہو کر رہیں گے، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بینکا نہیں کر سکتی۔ اور اگر تمہارے اندر انتشار ہو گیا، تم الگ الگ ہو گئے، تو اسی طریقے سے ٹوٹ جاؤ گے جس طریقے سے تم نے الگ الگ لکڑیوں کو توڑ دیا ہے۔ تو ضرورت ہمیں بھی اس وقت میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک ہونے کی کوشش کریں کہ ہمارے اندر کتنا اتحاد ہے، کتنا پیار محبت ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن کے زمانے میں کہ جب الیکشن قریب آتا ہے، بہت سی وہ پارٹیاں جو ایک دوسرے کی دشمن تھی، لیکن جیسے الیکشن کا زمانہ قریب آتا ہے تو اپنی پرانی دشمنی بھول جاتے ہیں، خواہ وہ تھوڑی ہی دیر کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتحاد ایک ایسی قوت ہے، ایک ایسی طاقت ہے جو ان کو کامیاب اور کامران بنانے کے کام کرتی ہے، اور وہ اس دشمنی کو بھول کر اپنی کامیابی اور کامرانی کو پا لیتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جتنا اختلاف و انتشار قوم مسلم میں ہے، اتنا اختلاف بظاہر کسی قوم میں نہیں۔ اندرونی طور پر تو ہو، مگر وہ اختلاف کھل کر سامنے نہیں آتا۔ تو آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ جب ہم آپس میں ایک ہو جائیں گے تو ہماری آوازوں کو ہم جو بات کہیں گے اس بات کی اہمیت ہوگی۔ اجتماعیت کو اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جماعت سے الگ ہو گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ نیز فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ جماعت کے ساتھ رہو۔ اپنی الگ 1.5 اینٹ کی مسجد کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ نماز یا جماعت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس میں
آپ جب اپنی ایک نماز پڑھتے ہیں اپنے گھر تو ایک نماز کا ثواب، اگر ہم مسجد میں اپنی میں تو 25 یا 27 درجوں کا ثواب، اور اگر مسجد نبوی میں ادا کرے تو 50,000 نمازوں کا ثواب، اور اگر اسلامی مرکز کعبۃ اللہ پہنچے تو جہاں سارے دنیا کے مسلمان جمع ہوتے ہیں تو وہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہوگا۔ جتنی اجتماعیت کی کیفیت بڑھتی جائے گی اتنی ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبولیت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو نیز نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنا، الگ تھلگ ہونے سے منع فرمایا ہے۔ اس سے ہماری طاقتیں، ہماری اہمیت کم ہوتی ہیں، اور اس وقت میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے اتنے دن سے ہم قرآن کریم کی تلاوت، نماز، رکوع، سجدے کر رہے ہیں، کیا ہم کامیابی کی طرف پہنچے ہیں یا نہیں؟ اگر پہنچے ہیں تو اچھی اعلیٰ درجے کی بات ہے، اگر کامیابی تک نہیں پہنچے ہیں تو ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے کیا کمی ہے، کون سی کمی ہے، تو اس کمی کو دور کریں اور اللہ تعالیٰ سے کامیابی کی دعا مانگے، اپنے لیے بھی سکون کی، دوسرے مسلمانوں کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرے۔ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے، تمام مسلمانوں کی عزت کی، آبرو کی، جان کی، مال کی، ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔